یہ ویڈیو اس عظیم انسان کے بارے میں ہے کہ جن کی وجہ سے آپ کو اور مجھے وجود ملا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ اس پوری کائنات کے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے رسول اور سب سے پہلے نبی ہے۔ کائنات خاموش تھی، لیکن عرش الہی پر ایک عظیم اعلان ہوا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران تھے، مگر حکم الہی اٹل تھا۔ مٹی جمع کی گئی، مگر وہ مٹی عام مٹی کی طرح نہیں تھی۔ اس مٹی میں سیاہ، سفید، سرخ، نرم اور سخت یہ سب ملی ہوئی تھی، مانو یہ انسانیت کا خمیر تھا۔ اور پھر ایک ڈھانچہ تیار کیا گیا جو کہ 40 سال تک جنت کے ایک کونے میں پڑا رہا۔ ابلیس اس کے دائیں بائیں گھومتا اور یہ کہتا کہ یہ کیا چیز ہے جو اندر سے بالکل خالی ہے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ خالی پن اللہ کی محبت سے بھرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر وہ پل آیا کہ جب اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ روح جب سر میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ زبان کھلی تو پہلا لفظ نکلا، الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، یرحمک اللہ، یعنی تیرے رب نے تجھ پر رحم فرمایا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم دیا جو کہ فرشتوں کے پاس نہ تھا، ناموں کا علم اور شعور کا علم۔ پھر حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب کے سب جھک گئے، مگر ایک انا پرست یعنی ابلیس کھڑا رہا۔ کتابوں میں اس کی 3 بڑی وجوہات ملتی ہیں کیوں ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو مٹی سے بنی مخلوق سے افضل سمجھتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملنے والا مقام و مرتبہ برداشت نہ کر سکا، اور اس کی تیسری وجہ یہ تھی کہ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو پیش کیا۔ یہیں سے اچھائی اور برائی کی وہ جنگ شروع ہوئی جو آج بھی ہمارے لہو میں جاری ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تنہائی محسوس ہونے لگی، تو ان کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا گیا تاکہ دل کو سکون ملے، اور کہا گیا کہ جنت کی تمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں سوائے ایک پھل کے۔ لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، جھوٹی قسم کھائی اور وہ پھل کھلوا دیا۔ وہ لباس جو کہ جنت میں وقار کی علامت تھا اتر گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے، گڑ گڑائے، لیکن ان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے ایک پہاڑ پر اترے جو کہ شری لنکا میں ہے، اور حضرت حوا جدہ میں جو کہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے۔ برسوں کی جدائی اور آنسوؤں کے بعد عرفات کے میدان میں دونوں ملے، اور اللہ نے وہ دعا سکھائی جو آج بھی ہر گناہ گار کی پناہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جنت میں سب کچھ میسر تھا، مگر زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ہل چلایا، پسینہ بہایا اور رزق کمایا۔ انہوں نے زمین کو آباد کیا۔ پھر انہوں نے اپنی اولاد کے درمیان پہلا خون دیکھا، حابل اور قابل کا قصہ۔ وہ باپ جس نے جنت دیکھی تھی آج زمین پر اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھ رہا تھا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا دکھ تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام نے صبر سے جھیلا۔ 960 سال گزر گئے، حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اب تھک چکا تھا۔ وفات سے کچھ دن پہلے انہیں جنت کے پھلوں کی طلب ہوئی۔ بیٹے پھل تلاش کرنے نکلے تو راستے میں انسانی شکل میں کچھ لوگ ملے جو فرشتے تھے۔ انہوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے باپ کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ملک الموت حاضر ہوئے، اور وہ مٹی جسے زمین سے لیا گیا تھا اب دوبارہ زمین میں جانے کا وقت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اللہ کی عبادت کرنا اور شیطان سے بچنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض ہوئی، فرشتوں نے جنت سے لائے ہوئے کفن اور خوشبو حنوط سے انہیں غسل دیا، نماز جنازہ پڑھی اور قبر میں اتارا۔ جب مٹی ڈالی گئی تو فرشتوں نے کہا، اے بنی آدم، یہ تمہارا راستہ ہے، اسی سے تم بنے تھے اور اسی میں تم لوٹ جاؤ گے۔ آج ہم سب اسی مٹی کا حصہ ہیں۔ ہم میں مٹی کی سختی بھی ہے اور عاجزی بھی، لیکن یاد رکھیں ہمیں خوشبو اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ ہماری اصل جنت کی یاد تازہ رہے جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔